أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی فتح اور فرعونیوں کی مقبولیت کو بیان فرمانے کے بعد فرعون کے لشکری اس کے وڈیرے آیان مملکت انہوں نے جو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی اور اس کو جھنجھوڑا فرعون کو. آگے تو بیٹھا کیا کر رہا ہے، یہاں سویا ہوا ہے. وہ اپنی جماعت اکٹھی کرتے جا رہے ہیں. اپنے تئیں وہ اس فساد کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پورے مصر میں فساد مچاتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے اتذر موسیٰ وقومہ، کیا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تم؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں. ویذرک وآلہتک، اور وہ تجھے بھی چھوڑے رکھیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑے رکھیں، تیرے الہوں کو بھی چھوڑے رکھیں. یہ ذہن میں رہے کیونکہ فرعون جو تھا وہ خود کو الہ کہلاتا تھا، اور جو آگے فرمایا آلہتک کا، تیرے الہوں کو چھوڑے رکھیں. یہ وہ بت تھے جو فرعون کے تھے، جن کو چوکوں چراہوں میں گلیوں کے اندر نصب کیا گیا تھا. لوگ جو ہیں جو فرعون تک پہنچ سکتے تھے، امیر لوگ، وہ اس کے سامنے آ کر اسے سجدہ کرتے، اس کی عبادت کرتے تھے. جو وہاں تک نہ پہنچ سکتے ہیں وہ گلیوں میں چوکوں میں وہیں پہ کھڑے ہو کے ان بتوں کی یعنی فرعون کے بتوں کی پوجا کر لیتے تھے. افسوسناک بات یہ تھی کہ فرعون جو ہے اس کا مزاج بھی ہندوستان کے مشرکوں والا تھا. جی جیسے یہ لوگ گائے کو پوجتے ہیں، گائے کو جناب وہ نمستے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے جھکے پڑے ہوتے ہیں. یہی حال فرعون کا تھا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو الہ کہلواتا تھا، اور فرعون اپنا معبود گائے کو مانتا تھا، گائے کی خود پوجا کرتا تھا فرعون. اچھا، فرعون نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کرتے جاتے ہیں اور بچیوں کو چھوڑتے جاتے ہیں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اس طرح ہم ان پر غالب آ جائیں گے. یہ غالب نہیں آ سکیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے. یہ ذہن میں رہے. سید اکبر الہآبادی رحمہ اللہ جو ہیں یہ بہت دانا بندے تھے. فرنگی نظام معیشت، معاشرت، تعلیم، تہذیب کے بہت سخت مخالف تھے، سخت دشمن تھے. اگرچہ خود بھی انگریزی خواں تھے، آپ نے خود بھی انگریزی پڑھی ہوئی تھی، تو لیکن باوجود اس کی زندگی ساری ان کی تہذیب کی، ان کے نظام معیشت، معاشرت، جمہوریت کی مخالفت کی زندگی ساری. سید اکبر الہآبادی رحمہ اللہ نے آپ نے بڑی زبردست چوٹ کی ہے فرعون کے اس قصے کو لے کر کہ اب دوسری بار فرعون جو ہے وہ سکیم بنا رہا ہے اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرنے کی. بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی دوسری بار سکیم چل رہی ہے. پہلی بار اس نے یہ سکیم شروع کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے، تب اس نے یہ کام شروع کیا تھا. اب دوسری بار جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سیاسی طور پر مضبوط ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کی اس یعنی کہ جو فکر تھی اسے یہ خوف لائق تھا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. سید اکبر الہآبادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے نا وہ بچے قتل کر کے بدنام ہی ہو گیا ہے. فرعون جو ہے طاقتور ضرور تھا، حکومت ضرور تھی، لیکن عقل سے پیدل تھا. کہنے لگے جس طرح انگریز نے یہاں سکول بنایا، کالج بنایا، ادارے قائم کیے، یونیورسٹی بنائی ہے،
بچے مسلمانوں کے پکڑ پکڑ کے داخل کیے ہیں. آج بچہ مسلمانوں کا ہے لیکن فوجی اس کا ہے جی. آج لڑ اس کے لیے رہا ہے, آج اس کا حمایتی ہے. جس کو بھی ہاتھ لگائیں جو اب آپ پھر انگریزوں کے مخالف ہیں تو ان کا موبائل کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہو گیا بھائی. آپ انگریزوں کے مخالف ہیں تو ویلنٹائن ڈے کے دشمن کیوں ہیں بھائی؟ ویلنٹائن ڈے کو آپ جو ہے نا وہ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے آپ دشمن ہیں. آپ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور کرسمس کے دشمن ہیں. بھائی اگر یہی بات ہے ان کی چیزیں استعمال کرنے سے ان کا عقیدہ بھی اپنا لیا جائے, ان کی تہذیب بھی اپنا لی جائے, جو گند وہ کھاتے ہیں وہ بھی ہم کھانا شروع کر دیں, تو پھر زیادہ چیزیں تو آپ چائنا کی استعمال کرتے ہیں. نہیں, چائنا کی زیادہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. پھر آ جائیں ذرا تشریف لے آئیں. چائنا والے تو کتے بھی کھاتے ہیں, پھر نہیں کھاتے کتے, چوہے بھی کھاتے ہیں. ساری اس طرح کی گندی چیزیں جو ہیں وہ ساری روسٹ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں چائنا والے. اگر بھائی انگریز کی چیز استعمال کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ ان کی تعلیم کو اچھا مان لو, نظام میں معاشرت کو, معیشت کو, تعلیم کو, ہر چیز کو اچھا مان لو, ہر چیز کو اپنا لو, ان کی چیز استعمال کرنے سے یہی لازم آتا ہے, اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے بالآخر, تو پھر ٹھیک ہے چائنا والوں کو بھی ساری چیزیں استعمال کریں, مانیں ان کو بھی. اگل دن ایک احمق جو ہے وہ مولوی تھا, وہ کہنے لگا جی دیکھیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, آپ نے بھی تو یہود آقا علیہ السلام کا جب وصال شریف ہوا تو اس وقت آقا علیہ السلام کی زرہ جو ہے یہودی کے یہاں رکھی ہوئی تھی, یہودی کے یہاں رکھی ہوئی تھی. زرہ حضور نے رہن رکھا کے اس سے آٹا لیا تھا آقا علیہ السلام نے. تو دیکھیں جی وہ تو ان کے ساتھ بھی جائز ہے. میں نے کہا کیا خیال ہے؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو زرہ دے کر اس سے آٹا لیا تھا تو آقا علیہ السلام کے کتنے صحابہ کرام مردمان ہیں جو یہودیوں کے قصیدے پڑھنے شروع ہو گئے تھے. لہٰذا یہودی تو بہت اچھے ہیں بھائی, ان کے پاس تو ہمارے آقا علیہ السلام کے زرہ رکھی ہوئی ہے. کبھی کسی نے کہا, کہتا نہیں کہا. میں نے کہا یہاں تو آدھے سے زیادہ قوم کا ایمان لے گئے ہیں یہ انگریز, فرنگی تو یہاں ایمان لے گئے ہیں بھائی. میں نے کہا اس وقت اسلام غالب ہے, امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمایا, قرآن کی وحی آ رہی ہے. جی صرف معاملے کی حد تک تھا, تم موالات سے بھی آگے چلے گئے ہو, تمہارے دلوں میں ان خبیثوں کی محبت آ گئی ہے. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا اپنی اس بے حیائی کو آقا علیہ السلام کے اس عمل کے ساتھ جس کا تعلق صرف معاملے کے ساتھ ہے, موالات کے ساتھ نہیں ہے, اس کے ساتھ نفی نہ کرو. کہ نہیں سمجھ پڑا جی؟ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج یہاں بیٹھ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, انگریزوں کے, یہودیوں کے, نصرانیوں کے, سب کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. وہ دیکھیں جی آپ ان کی فلاں چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ کلمہ پڑھ لیں ان کا پھر ہیں؟ اگر کوئی چیز, اب مثال کے طور پر دیکھیں, زیادہ ضروری موبائل ہے ہمارے لیے یا روٹی ہے؟ یار بتائیں, روٹی ہے نا. تو یہ روٹی کا جتنا کھانے پینے کا ہمارا نظام ہے سارا گاؤں دیہاتوں سے آتا ہے. یہی لوگ جو ہے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو پینڈو کہتے ہیں. پینڈو ہیں, گوار ہیں, دیہاتی ہیں, جاہل جڑ لوگ ہیں. اچھا بھائی موبائل زیادہ ضروری نہیں ہے, روٹی زیادہ ضروری ہے. جو زیادہ ضروری چیز جس سے آ رہی ہے اس کی تو تم کر رہے ہو بےزتی, اس کو تو کہہ رہے ہو گھٹیا, کمی کہہ رہے ہو. اور جس کے پاس سے غیر ضروری چیز آ رہی ہے, اور چیز بھی وہ آ رہی ہے جس نے ماں بہن بیٹی کی عزت خاک میں ملا دی ہے, عزت سستی کر دی ہے اس نے. اتنا فتنہ ہے کہ گھر گھر میں جناب عورتیں, لڑکیاں جو ہیں وہ ناچ رہی ہیں, اتنی بے حیائی عام کر دی ہے. روٹی نے تو ایسا فتنہ کھڑا نہیں کیا تھا. یعنی جس سے بے ضرورت چیز تمہارے تک پہنچ رہی ہے, ضروریات زندگی تمہارے پاس پہنچ رہی ہے, اس کے لیے جناب تمہارے پاس ایسے الفاظ ہے منافقانہ, اور جس کے پاس سے تمہارے پاس فتنہ آ رہا ہے. نفع ہے اس سے انکار نہیں, لیکن نفع سے زیادہ نقصان ہے اس کا. اسمہما اکبر من نفعہما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب کے بارے میں اس کے نفع سے زیادہ گناہ ہے اس کا, نقصان زیادہ ہے اس کا. تو ان کے پاس سے جو بھی شے آئے گی نقصان اس کا ہے ہی ہے, وہ ماننا پڑے گا. جو بھی شے ان کے پاس سے آئے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ نقصان نہ ہو. ابھی دیکھیں آج اے سی آیا ہے, ہم میں سے کوئی بندہ اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا ہیں, لیکن اے سی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, لوگوں کو نیش کر گیا. اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلتے تو ایسے حال ہو جاتے جیسے برائلر مرغی ہو, برائلر مرغی کی طرح ہانپ رہے تو مر گئے اے سی کے بغیر مر گئے. بتائیں بھائی جو بھی شے ان کے پاس سے آئے گی نا اس کا حال یہی ہوگا. تو حضرت سید اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے بڑی چوٹ کی, فرمایا کہ فرعون جو ہے ایسے ذلیل ہوا ہے, بدنام ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر کے بچے قتل کیے اس نے. اس نے کہا یہ انگریز کی طرح یہاں کالج کھول دیتا, لڑکے وہاں پڑھتے, سارے ہوتے اسرائیل کے بچے, بنی اسرائیل کے بچے ہوتے,
باہر آ کے کہتے جی فرعون اچھا ہے، فرعون زندہ باد، فرعون کی جائے ہو، یہ باتیں کرتے اے بدنام ہو گیا، ذلیل ہوا فرعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، قال موسیٰ، اب یہ آپ نے دیکھ لیا سکین کیسی ہے اس وقت کے فرعون کی، یہی موجودہ دور کے فرعون کی ہے۔ ہمارے بچوں کو کیا سے کیا کھلا رہا ہے جی، پولیو کو قطرے کے نام پہ دھکے کے ساتھ پلائے جاتے ہیں، پستول گردن پہ رکھ کے پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں، اور اس طرح کی کتنی ساری چیزیں، نقصان دہ چیزیں، تکلیف دہ چیزیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی بھی بیماری آنے سے پہلے کوئی دوائی نہیں، بھائی بخار کی دوائی جو ہے بخار آنے سے پہلے لیتا ہے کوئی بندہ؟ کینسر کی دوائی کینسر آنے سے پہلے لیتا ہے بندہ؟ تو یہ دوائی پہلے کیوں؟ کوئی بھی دوائی بیماری آنے سے پہلے نہیں، انہیں جی حفظ ما تقدم کے لیے کر رہے ہیں۔ پورے ندیم ٹاؤن میں نے تو نہیں دیکھا کوئی بندہ پولیو کا مریض ہو، دوائی ہر ایک کو ٹھوک رہے ہیں۔ باولپور کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے تحقیق کی ہے اسی پر، پولیو کے قطروں پر، ذرا پوچھ کو دوست اس کو پڑھے، پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا چیز اور کیا پلا رہے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے بھائی، وہ مدرسے کا مولوی نہیں ہے جس نے تحقیق کی ہے، وہ کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بندہ ہے، اس نے تحقیق کی ہے، اس نے سارا بتایا، اس نے کہا بھائی کیا کیا چیز ہے، اور یہ مقبول جان کا مضمون اسی پہ موجود ہے، اس کو پڑھ لیں۔ ہمیں دیکھو مولوی ہے مارتے ہیں، ان کو کیا پتا ہو؟ چلو یار ہم مولوی ہوئے، خشک مولوی ہوئے، آپ چلو جو تر و تازہ ہیں، فریش ہیں، ان کو دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی جس طرح حال فرعون نے کیا تھا بچے مارنے کا، لیکن وہ بدنام ہوا سیدھا مار کے، لیکن انہوں نے ٹیکنیکلی طریقے سے مارا ہے ہمارے بچوں کو، پتہ نہیں چلنے دیا اس نے۔ کیا کر دیا؟ بے حس کر دیا ہے، بے غیرت کر دی ہے۔ آج نوجوان ہے، اس کو امت کی فکر نہیں ہے، دل اس کا ہے امت کے درد سے خالی ہے۔ نوجوان کا پورا پورا دن جناب میچ کھیلتے رہیں گے، میچ آ گیا ہے جناب، پورا پورا دن میچ دیکھتے رہیں گے۔ تو بتائیں یار، جو قوم پوری دنیا کے اندر بحیث القوم جو ہے، من حیث القوم پسی جا رہی ہو، رگڑی جا رہی ہو، ماری جا رہی ہو، ان کے عبادت خانے مساجد جو ہیں وہ شہید کی جا رہی ہوں، مدارس کو گرایا جا رہا ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہو، آقا اسلام کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہو، آقا اسلام کے نعوذ باللہ خاکے شائع کیے جا رہے ہوں، اور امت کو نوجوان بے فکر لگا پھرتا رہے، وہ کھیل کود میں مصروف ہو، تو بتائیں یہ اس نے مارا نہیں ہے ہماری قوم کو؟ کس حال کی چھوڑی ہے یہ قوم؟ جا بتائیں۔ ایک عالم ہے وہ کہنے لگے کہ وہ گئے فلسطین، کہنے لگے اردن سے ہم جانے لگے، تو اردن سے گزر کے کہتے ہیں ہم جانے لگے، تم نے منع کیا۔ اس نے کہا جی آپ اتنے دنوں کے بعد آئیں گے اور آپ کو اتنی اجازت ہوگی کہ آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جائیں گے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ جائیں گے، اتنی اجازت ہوگی۔ کہتے جب ہم وہ وقت آیا تو ہم گئے وہاں پہ، تو کہتے جی اسرائیلی فوج میں کچھ نوجوان ملے ہمیں، وہ قرآن پڑھ رہے تھے جی، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی وہ اصول فقہ پہ بات کر رہے تھے، اصول حدیث پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے جی، محاضرات پہ بات کر رہے تھے، مختلف چیزوں پہ جناب جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جو بھی موضوع شروع کریں اس پہ جناب بات آگے سے شروع کر دیں۔ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے پھر کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ ہم نے پڑھا ہے مصر سے، الازہر یونیورسٹی سے جا کے پڑھا ہے۔ یہ مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ انہوں نے کہا یہ پڑھ کے ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ہمیں پیسہ پیچھے سے آتا ہے، وہاں جا کے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کے اندر جدائیاں ڈالتے ہیں، لڑائیاں پڑھواتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ظالم کہاں پہنچ گیا۔ کل ابھی دوست مجھے بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے اسرائیل کا فوجی ہے، قرآن ایسے پڑھ رہا ہے جیسے کوئی مصر کا قاری پڑھ رہا ہو قرآن، اور مسلمانوں کے بچے ان کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ ایک پیر ہے، پیر جی، وہ قرآن پڑھنے لگا، کہنے لگا جاسین، یاسین کو جاسین، جاسین والا قرآن الحکیم، حساب لگا لیں آپ۔ ہمارے ہاں جو رہنمائے طریقت ہے ان کا حال یہ ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ وہ کافر جو ہے نا قرآن پاک کو عربی لہجے میں، روایت حافظ میں اور مختلف روایتوں میں طرق سے پڑھ کے قرآن پاک مسلمانوں میں جا کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں، بے دین کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، جب انہوں نے یہ کہا نا جی سکیم بنائی بچوں کو قتل کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم والے تھے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ رونے لگے، پہلے بھی ہمارے 70,000 بچے مارے گئے، اب پھر یہ ذلیل مشن بنا رہے ہیں سکیم ہمیں ہمارے بچوں کو مارنے کی، تو کیا کریں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اللہ اکبر، رب کا نبی جو ہوتا ہے نا اس کے پاس یہی کچھ ہوتا ہے۔ حضرت اب دیکھیں نا، جیسے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے ان لوگوں نے کلمہ پڑھا 70,000 لوگوں نے، تو فرعون نے کیا کہا؟ میں ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، چلا تمہیں لٹکا دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، جی اپنے ساتھ والوں پہ غصہ نکالتا، ادھر ادھر نکالتا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں ڈنڈا لیے پورے دربار میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، مجال ہے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا ہوا ہے اس پر۔ اور آپ مزے کی بات سنو، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب اتنا تھا فرعون پر، جیسے ہی آپ سامنے ہوتے نا فرعون کے، کہتے ہیں اس طرح موتنا شروع ہو جاتا، پیشاب اس کا بہتا جیسے گدھا پیشاب کرتا ہے۔ محل میں بیٹھا ہوا، آیان مملکت ساتھ بیٹھے ہیں، اس تک کو بندہ پہنچ نہیں سکتا، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، باوجود اس کے جیسے موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں ایسے پیشاب اس کا بہ کے نیچے جاتا تھا اس کی کرسی سے، جیسے گدھا موترا۔ ایسا روب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بتائیں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہی کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، وصبروا، اور صبر کرو، پہلے بھی تم نے صبر کیا، اب بھی صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے مالک بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے۔ سوشلسٹ لوگ جو ہے نا، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ذاتی طور پر کسی شے کا مالک نہیں ہے، تو حکومتیں ان کی قبضے میں رکھتی ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ایک جگہ اسلام آباد میں انہی کچھ معاملات پر اجلاس ہو رہا تھا، بہت بڑے بڑے مفکر لوگ آئے جو آج کل کے دور کے لگے پھرتے ہیں بیکار لوگ، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنے اپنے مقالے پڑھے۔ ایک پاکستان کا افسر تھا یہ بہت بڑا، تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، تو کوئی بھی مالک نہیں ہے زمین کا، کوئی بندہ ذاتی طور پر مالک نہیں ہو سکتا، انفرادی طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ 5 مرلے میری ہے، 2 مرلے میری ہے، 8 مرلے میری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، مالک اللہ ہے۔ تو کوئی کسی زمین کا کسی شے کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ اب اس کا یہ کہنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بندہ کھڑا ہو کہے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، کیوں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے تو پڑھو، آگے کیا لکھا ہوا؟ آگے پیچھے دیکھ کے پھر بات کرو نا، آگے پیچھے دیکھا نہیں، چھوڑ ڈال دیا۔ آگے کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پوری بات تو یہ بنی نا، یہ تھوڑا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے منع کر دی نماز نہ پڑھنا۔ بھائی اگر نماز نہ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو پڑھنے کا حکم کس کا تھا پھر؟ یہ بھی بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الارض للہ، یہ زمین ساری اللہ کی ہے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرما دی زمین اللہ کی ہے، تو لہٰذا کوئی بھی بندہ ذاتی طور پر زمین کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بندہ پوچھے بھی آگے بھی تو پڑھنا، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عارضی مالک بنا دیتا ہے، عارضی طور پر مالک بنا دیتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے مالک بنا دیتا ہوں، پھر تو کون ہوتا ہے کو مالک ہو نہیں سکتا؟ جی ہے نا احمق؟ یہ سوشلسٹ جو ہیں یہ ان کا نظریہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور صبر کے ساتھ رہو، بے شک زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ یہ زمین کا وارث فرعون نہیں ہے، مالک یہ فرعونی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عنقریب تمہیں مالک بنا دے گا اس کا ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے نا وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اچھا انجام کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے سے پھر وہ کچھ رونے لگے ہیں اور شکایت کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ظاہری بات ہے اتنا انہوں نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، آدھا دن تو وہ اپنا کام کرواتے تھے، آدھا دن فرعونی ان سے اپنا کام کرواتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے، بغیر کچھ کھانے پینے کو دیے پوری قوم موسیٰ علیہ السلام سے کام کرواتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم سے کام کرواتے تھے آدھا دن،
اور باقی کا جو آدھا دن ہوتا تھا اس آدھے دن میں انہیں چھوڑتے تھے، چلو بھی اب کماؤ، وہ جو کماتے تھے اس میں سے بھی وہ حصہ لیتے تھے، اس میں سے بھی وہ حصہ لیتے تھے، حساب لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے رونے لگے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہنے لگے موسیٰ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا، ہمارے تو حالات نہیں بدلے، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں پسے ہوئے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہماری حالت ہوئی ہے، ہمیں تو آزادی نہ ملی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا قال ما عصا ربکم من یہلک عدوکم، میں کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام غیبی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی فرعون جو ہے وہ نکلا نہیں ہے وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام نکلے نہیں ہیں، فرعون غرق نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے غیبی خبر دی، رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دینے کے لیے غیبی خبر دی۔ میں کہ عصا ربکم من یہلک عدوکم، میں کہ ان قریب تمہارا رب جو ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، تمہیں مالک بنا دے گا زمین کا، ہاں تم نائب بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ فینظر کیف تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھے گا تم کیا کام کرتے ہو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی مانتے ہو یا فرعون کی طرح اکڑ جاتے ہو، یہ تمہارا بھی حال وہی ہوتا ہے جو زمین کے حاکم بننے کے بعد لوگوں کا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔